کائنات میں دو سوال بہت عام ہیں. پہلا کہ شے کیا ہے اور دوسرا کہ علم کیا ہے. جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ شے کیا ہے تو ہم آبجیکٹ ورلڈ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں، اور جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ علم کیا ہے تو ہم سبجیکٹ ورلڈ کو سیٹسفائی کرتے ہیں. لیکن آج ہم مختلف فلسفیانہ ڈیفینیشنز اپنے سامنے رکھیں گے کہ علم کیا ہے، اور پھر ہمیشہ کی طرح ہم بالکل سطحی باتوں پہ سے یا فوری سمجھ آ جانے والی باتوں سے یا اپنی نصاب کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ڈیفینیشن سے کچھ آگے بڑھیں گے اور مختلف فلسفیوں کی رائے لینے کی کوشش کریں گے. اور سب سے اہم رائے اس میں شامل ہے احمد جاوید صاحب کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس میں کئی اقوال فقط احمد جاوید صاحب کے لیکچرز میں انہوں نے شامل کیے، اور اس کو آج میں دوبارہ آپ سب کے سامنے رکھوں گا. تو علم کیا ہے پہ ایک ایسی حیران کن ڈیفینیشن احمد جاوید صاحب کی میں نے سنی جو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ ہم آج تک اپنے ذہنوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں اور سائنٹیفک ڈسکورس سے جو لوگ جڑے ہوتے ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ علم کہتے ہیں ذہن کی کاہلی کو. لیزینس آف دا برین از نالج. جب ذہن کاہل ہو کے، لیزی ہو کے کسی پہلی سے سمجھی ہوئی بات کو مان لیتا ہے تو ہم وہیں طے کر لیتے ہیں کہ بس بھائی علم اتنا ہی ہے. یا جب ذہن کاہل ہو کے کسی بات کو جانتے ہوئے تھک کر بیٹھ جاتا ہے، مطلب کہ وہ لیزی ہو جاتا ہے، تو بس وہ کہتا ہے بھائی اتنا ہی ہے علم، بس آج اتنا ہی ہم جان لیتے ہیں. اور اگر ہم اس کو فوری طور سے ذرا بڑے معنوں میں دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کسی بھی شے کی ڈیفینیشن بدلتی رہتی ہے. پانی، آگ، یہ کائنات کس عنصر یا ایلیمنٹ سے بنی، کیا کائنات نیوٹن کے اصولوں سے چلتی ہے یا آئنسٹائن کے اصولوں سے، تمام تر یہ باتیں بدلتی رہیں. حتیٰ کہ کیا زمین سینٹر میں ہے یا سورج ہمارے گرد گھوم رہا ہے یا ہم سورج کے گرد، یہ تمام باتیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین ایفرٹس دی گئیں، لیکن ذہن کی کاہلی کی وجہ سے ہم نے فوری ملنے والے جواب کو کافی سمجھا اور ہم آگے نہ بڑھے. یہ تھی ایک ڈیفینیشن. امام غزالی کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیفینیشن ہے علم کے بارے میں. وہ کہتے ہیں علم ہے شعور کا شے پر غالب آ جانا، یعنی کہ جب شعور شے پر غالب آتا ہے تو ہم اسے علم کہتے ہیں. یہاں سے ایک بات ہمارے ذہن میں اٹھتی ہے کہ اساتذہ کا بڑا قیام ریڈی میڈ فیکٹس بچوں کے ذہن میں چسپاں کرنا نہیں ہے، مگر ایسے تجربات بچوں کو دینا ہے جس سے ان کے ذہن میں وسعت آئے، اور وسعت اتنی ہو کہ ان کا شعور شے پر غالب آ سکے اور شے کو اپنے اندر ڈال لے، اور جیسے ہی شے اس کے اندر آئے گی تو وہ علم بن جائے گی. اور جب تک شے شعور پر غالب رہے گی تو اسے ہم فقط معلومات کہہ سکتے ہیں. تو یہاں سے علم کو امام غزالی نے حافظے سے آزاد کرایا، یعنی پہلے سے سمجھی ہوئی لکھی باتوں کو رٹ رٹ کر، بول بول کر اپنے ذہن میں آنکھوں یا کانوں کے ذریعے لے جانا اور ذہن کی کبرڈز میں یا الماریوں میں لگا دینا علم نہیں ہو سکتا. مگر علم تو یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کا مسل بڑھائیں، اپنے ذہن کو ایسے تجربات دیں کہ اس کے اندر ایسی وسعت آئے کہ وہ بڑے سے بڑے آبجیکٹ کو اپنے اندر سمو لے، اور ایسا سموئے کہ وہ شے اپنے تمام احوال ہمارے آگے رکھ دے. ایک اور ڈیفینیشن بڑی انٹرسٹنگ احمد جاوید صاحب نے دی. وہ کہتے ہیں کہ علم کہتے ہیں جو ذہن شے کو سود دیتا ہے، یعنی جب ذہن شے کو سود دیتا ہے تو اسے علم کہتے ہیں. یعنی یہ شے فار ایگزامپل یہ میری گھڑی جو میں نے کلائی پر باندھی ہے مکمل ہے، لیکن میں اسے گھڑی کہتا ہوں اور اس کو ایک سود دیتا ہوں، وہ آواز جو اس میں شامل نہیں. اور جب اس گھڑی اگر یہ میرے بڑے بھائی نے کینیڈا سے بھیجی ہے، جو کہ یقیناً بھیجی ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے اس کی یاد بھی آتی ہوگی، تو میں ایک سود دیتا ہوں ان چیزوں کا، ان باتوں کا جو اس مادے میں، اس آبجیکٹ میں شامل نہیں ہے. یعنی اگر اس گھڑی کو رکھ دیا جائے اور کوئی انسان نہ ہو تو اس کو گھڑی کہنا، رسٹ واچ کہنا، اس سے کسی کی یاد کو منسوب کرنا ممکن نہیں ہے. یہ کام فقط انسان کرتے ہیں، اور انسان اشیاء کو سود دیتے ہیں جو شے میں شامل نہیں ہوتے. یعنی کہ جب بھی کوئی شے انسان سے ٹکرائے گی تو اس کے بعد وہ پہلے سے بھاری ہو چکی ہوگی. یعنی انسانوں نے مادی دنیا کو جب پکارا، اور جو کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اسم عطا کیے، تو وہ اسم جب ہم چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ سورج ہے، شمس ہے، خورشید ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ بہار ہے، چمن ہے، باغ ہے، اور ایک ہی چیز کے ہم کئی نام لیتے ہیں، یعنی کہ یہ درخت بھی ہے، یہ شجر بھی ہے، تو ہم موجود شے کو پہلے سے زیادہ بھاری کرتے ہیں، اسے ورتھ وائل بنا دیتے ہیں کہ وہ اسی دنیا میں رہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیفینیشن جو پہلے والی بات سے جڑے گی وہ یہ ہے کہ علم جو ذہن کی کاہلی ہوتا ہے اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ علم ایک پڑاؤ ہے.
یہ ذہن کے سفر کے دوران ایک کیمپ ہے، اور پھر وہ پیاری بات کہ سفر کل ہے اور منزل جز ہے۔ جب ہم علم کے رستے میں چلتے ہیں تو سفر ہی کل ہوتا ہے، اور جو ڈیسٹینیشن ہے، جو منزل ہے، وہ جز ہوتا ہے۔ تو علم کہتے ہیں کہ جو ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہم اس پڑاؤ کو لیٹس سے 10 سالوں بعد اٹھاتے ہیں اس کیمپ کو، پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں اور پھر ہم اگلا پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ فار این ایگزامپل کہ ہم نے دیکھا کہ انسانی کائنات صرف زمین ہی ہے، پھر لوگوں نے دیکھا ارے نہیں سورج اور کچھ چاند بھی ہے، پھر ہم نے پڑاؤ اٹھایا اور ہم آگے گئے، ہم نے کہا ارے نہیں کچھ پلانٹس بھی ہیں، پھر ہم نے ان پلانٹس میں پلوٹو کو شامل کیا، پھر ہم نے اسے نکال دیا۔ جب ہبل ٹیلیسکوپ آئی تو ہم نے وہ جو کیمپ علم کا لگایا ہوا تھا کہ کائنات کتنی بڑی، اس کو اٹھایا اور کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کیا، اور اس پڑاؤ کو ایک اور مقام پر رکھا اور کہا بھائی کائنات تو بہت بڑی اور اس میں تو سینکڑوں کائنات ہیں۔ اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ہمیں پھر حکم دیا کہ اپنے اس پڑاؤ کو اٹھا لیجئے اور ایک اور سفر کیجئے کئی کھرب سالوں کا، کیونکہ کائنات اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو یہ کچھ انٹرسٹنگ باتیں تھیں۔ ایک جو بہت اہم ڈیفینیشن میں علم کی دینا چاہوں گا، احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ علم کہتے ہیں کہ ٹرانسینڈنس آف دا آبجیکٹ کو برقرار رکھنا، یعنی شے کو کے اندر جو میٹا فزیکل معنی ہے اس کو داخل کرتے رہنے کے عمل کو علم کہتے ہیں۔ یعنی شے جو ہمارے سامنے موجود ہے، لیٹس سے یہ پڑھی ہوئی کتاب، اس کا ایک ٹرانسینڈنگ معنی بھی ہے، وہ بار بار اس کو مہیا کرتے رہنے کے نام علم ہوتا ہے، تاکہ یہ شے زمان و مکان کی قیدی نہ بن جائے۔ اور اگر انسانی ذہن جو ٹرانسینڈنگ میننگ ہے وہ اشیاء کو نہیں دے گا تو ذہن خود اشیاء کا قیدی ہو جائے گا، کیونکہ ان اشیاء میں کوئی ٹرانسینڈنگ میننگ نہیں ہوگا، اور اگر ان میں کوئی مابطبیعاتی معنی نہیں ہوگا تو یہ چیزیں فقط بوجھ ہیں، اور یہ بس اتنی ہی ہے جتنی میرے سامنے ہے، اور اس طرح میں ان کا قیدی بن جاؤں گا۔ ان کی قید سے آزاد ہونے کے لیے اور ان کو زمان و مکان سے آزاد رکھنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ٹرانسینڈنس آف دا آبجیکٹ کو برقرار رکھیں اور بار بار ایک نیا معنی ہم ان چیزوں کو دیتے رہیں۔ وہ پچھلے ہی دنوں جاوید صاحب نے اتنی پیاری بات کہی نا، انہوں نے کہا کہ میں بلبلے کو اس نام سے پکار پکار کے تھک گیا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ میرے اندر اس کے معنی مکمل ہو چکے ہیں اور کوئی نیا منظر ہاتھ نہیں آتا لفظ بلبلہ بولنے سے۔ تو کہتے کہ میں نے فارسی کی جب ڈکشنری دیکھا تو اس میں لکھا تھا آب گل، پانی کا پھول۔ جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے ایک نیا سود دے دیا، ہم نے اپنے ذہن کو کاہلی سے دور کر لیا، ہم نے علم کو پڑاؤ اپنا پرانا کیمپ اٹھانے پر مجبور کر دیا اور آگے نکلے اور کہا ارے بلبلہ تو پانی میں کھلنے والا پھول ہوتا ہے، اور ایک نیا جمالیاتی معنی دیا اس بلبلے کو، تاکہ جو ٹرانسینڈنس آف دا آبجیکٹ ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ تو یہ چند گفتگو تھی، بالکل جو میرا دل تھا میں آپ کے آگے رکھوں، کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور ایک بڑا گناہ جو ہم سب مل کر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بات جلدی سے سمجھ آ جائے، اور بات کو ہم سمجھ کے اصول پر ہم کہتے ہیں کہ یہ علم ہے۔ ہم مشکل کو آسان یا اپنے ذہن کو مشکل کو کہ سفر پر چلنے کے اصول کے اوپر ہم نہیں کہتے کہ یہ علم ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جلدی سے سمجھ آ گیا تو بھائی یہ علم ہی ہوگا، لیکن وہ علم نہیں ہے، وہ فقط حافظہ ہے۔ ذہن کو اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی، اور جو بات ہم نے امام غزالی سے سیکھی کہ ذہن کو کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں کرنی پڑی جس کے بعد اس کے اندر وسعت پیدا ہو، اور اس کی وسعت سے اس ذہن کے اندر اتنی ایک نیا ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے کائنات سے ٹکرانے کا، اور وہ باتیں جو اس کو شروع میں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں وہ اس کی مشکل میں ایک کشش محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ چند ڈیفینیشنز ہیں علم کی، دل تھا آپ کے آگے رکھوں، تو امید ہے کہ آپ ان سب کو دیکھیں گے، اور جب آپ کلاس روم میں جائیں گے یا جب کائنات میں جائیں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے جو بھی بات، جس بھی بات کو آپ علم کہیں، وہ ذہن کے کاہلی کے اصول پر نہ ہو۔